السلام علیکم. آج وائس آف کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان اینڈ وہ اپنا انٹروڈکشن ہماری کانورسیشن کے اینڈ میں دیں گے. میں ہوں سیدہ نازیہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. Well, since you are part and your father has been a part of a major legacy and we all know کہ who I'm referring to, but I want to know کہ ان کی کہانی آپ کی زبانی. مسٹر جہانگیر بدر کی میں بات کر رہی ہوں اینڈ ان کا سفر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ کیسا رہا اور کہاں سے آغاز ہوا. How has it been and what was it like? You grew up under his wing. You're the person, right? So کیسا رہا ان کا سفر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بھی, وائس آف کراچی کا بھی. دیکھیں میرے فادر کی بڑی لمبی جو ہے اسٹرگل اور جرنی ہے. ان کی لیڈرشپ جرنی از اباؤٹ 55 ایئرس پلس, بیکاز ہی اسٹارٹیڈ ہز کیریئر ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, اور انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ہی پالیٹکس اسٹارٹ کی. یونیورسٹی میں الیکشن لڑے, چلے کالج میں, لاء کالج میں. تو پھر 66 آ جاتا ہے, پھر بھٹو صاحب ایوب خان کی گورنمنٹ سے باہر نکلتے ہیں, اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس بھٹو صاحب کو سپورٹ دیتے ہیں. وہیں پہ میرے فادر کی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. 67 میں جب پارٹی بنتی ہے تو بھٹو صاحب کے ساتھ ہی اس ٹائم پہ پارٹ آف دا جرنی ہوتے ہیں. جب پارٹی بنتی ہے پھر دین ہی بیکم اے پارٹ آف دا پارٹی. تو 72 سے 77 تک وہ لاء کالج میں پڑھاتے ہیں جب گورنمنٹ ہوتی ہے. تو بھٹو صاحب نے ان کو بولا کہ آپ کو میں باہر بھیج دیتا ہوں ایز اے کمرشل کاؤنسلر اور بہت ساری. سو ہی واز انٹرسٹڈ کہ وہ پالیٹکس ہی کریں. تو 77 میں وہ ایز اے لیکچرر پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بھٹو صاحب 8 اگست 1977 کو جب لاہور آتے ہیں تو اس دن پھر میرے والد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, مارشل لا لگ چکا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو پہلی جو ملٹری کورٹ کی سزا ہوتی ہے میرے فادر پہ ہوتی ہے, 1 سال قید اور 10 کوڑوں کی سزا. اور اس کے بعد پھر وہ جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پرنسپلز اور کریکٹر کا جو ہے نا وہ امتحان سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ ہی نیور کمپرومائزڈ آن دیٹ تھنگ. تو وہ جیل کاٹتے ہیں, کوڑے کھاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ جرنی چلتی رہتی ہے. پھر 85 میں ان کو پریزیڈنٹ پنجاب بنا دیا جاتا ہے. جب بی بی آتی ہیں 10 اپریل 1986 کو, تو 85 میں میرے والد کو جیل میں ہی پریزیڈنٹ پنجاب, پیپلز پارٹی پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے. پھر وہ جیسے جیل سے آتے ہیں, اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ 2 سال جیل میں رہے, پھر 6 مہینے آئے, پھر سال رہے, پھر باہر آئے, پھر جیل میں گئے, پھر آئے. تو وہ یہ کنٹینیوس یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 85 مارچ 85 میں ان کو پریزیڈنٹ پنجاب بنایا جاتا ہے. پھر وہ باہر آنے کے بعد پھر وہ پورے پنجاب کے اندر پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں, ایک موبلائزیشن کرتے ہیں. پھر 10 اپریل 86 کو جب بی بی آتی ہے تو وہ پنجاب کے اندر, لاہور شہر کے اندر, دنیا کی تاریخ میں, پاکستان میں, دنیا کی تاریخ میں کسی پاکستانی سیاسی لیڈر کے لیے اتنا بڑا استقبال نہیں ہوتا. تو آج تک ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کسی سیاسی. تو وہ ایک ہسٹری تھی, ان کی اسٹرگل تھی, محنت تھی, سارا کچھ کیا. اور پھر وہ 88 میں الیکشن لڑتے ہیں, منسٹر بنتے ہیں. پھر اٹس اے آن گوئنگ سٹوری. پھر وہ گراس روٹ سے لے کے پیپلز پارٹی کے 14 سال سیکرٹری جنرل رہتے ہیں. جب مشرف 99 میں آیا تو بی بی کو سارے لوگ چھوڑ کے جو ہے کوئی سیکرٹری جنرل بننے کے لیے تیار نہیں تھا. احمد مختار صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. تو بی بی نے اس ٹائم پہ کہا کہ یو آر مائی بردر اینڈ آئی نو دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو می. تو اس ٹائم پہ سیکرٹری جنرل بناتے ہیں. پھر 2000 اگلے 14 سال وہ سیکرٹری جنرل رہتے ہیں. تو پارٹی کے ساتھ بڑا لمبا ایک رشتہ ہے. اٹس اے لیڈرشپ جرنی آف 55 ایئرس. 5 decades and more and long way to go for you now. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کی پالیٹکس اور اب کی پالیٹکس میں in the current scenario کیا آپ ڈفرینس یا چینج فیل کرتے ہیں and you are part of the change making generation now. So what is your take on that? دیکھیں اس وقت کی جو پالیٹکس تھی, آج کی پالیٹکس, اس ٹائم پہ اتنے ذرائع وسائل نہیں ہوتے تھے, ریسورسز نہیں تھے, اور لوگ بہت سنسیئر اور جو ہے لائل تھے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ, پارٹی کاز کے ساتھ.
بٹ یہاں پہ آج کل اپرچونسٹ بہت زیادہ ہیں. پھر یہ کہ ہر بندہ دیکھتا ہے کہ پیسوں کے اندر کیسے معاملہ کیا جائے, چیزیں کیسے کی جائیں, فائدہ کیسے اٹھایا جائے. تو وہ جو ہے نا پالیٹکس چینج ہو گئی ہے. لیڈرشپ کی کمی لگتی ہے آپ کو اس پالیٹکس دیکھیں اس سچویشن میں پاکستان کے اندر لیڈرشپ کی کمی ہے, اینڈ ہو ڈو یو سی ایز اے فیوچر لیڈر ان دی پولیٹیکل سینیریو؟ دیکھیں میں تو آج کل کے حالات میں اگر دیکھتا ہوں, دا بیسٹ لیڈر وی ہیو از ہماری پارٹی کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. ہی از دا بیسٹ پرسن ٹو لیڈ پاکستان بیکاز ہی از ایجوکیٹڈ, he has a vision, Yes. he has a legacy, اور plus he has an understanding of the people at the grassroots level, اور plus ابھی ان کو ایکسپیرینس ملا ہے فورن Experience, exposure, everything. ہاں فورن ریلیشنس کا, تو اور he has performed the best. Yes. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیسٹ آدمی ہے جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بھی رکھ سکتا ہے, آگے بھی چل سکتا ہے, تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. Wonderful. آپ نے جو فورن ریلیشنس کی بات کی, اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں انفلوئنس کرتا ہے. ہماری کرنٹ اکنامک سچویشن جو پوری دنیا کے ساتھ کرنٹ پولیٹیکل انریسٹ اور اکنامک سچویشن ہے, یو فیل بینگ انڈر دا چیئرمین's ونگ, ان کی لیڈرشپ میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ ہونے کا کیا اسکوپ ہے اگلے 5 سال میں, 10 سال میں؟ بلاول صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہی انڈرسٹینڈ دا اکنامک ڈپلومیسی ایز ویل. سو ہی ابھی ان کی محنت کے بیکاز آف ہز ایفرٹس پاکستان کے اندر جتنا بھی فورن ریزروز آیا ہے, تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر, جو چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یورپی یونین کے ساتھ, آپ کے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن شپ بہتر ہوا ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایفرٹ سے ہوا ہے. آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہوا, ان کی ایفرٹ شامل ہے. جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا, اس کے بعد آپ کا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آئے. تو جن ملکوں جو ملک آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تھے, بلاول صاحب کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ہوا. بہت ایک بز ورڈ ہے آج کل جسے بولتے ہیں فلم انڈسٹری میں بھی اور پولیٹکس میں بھی کہ لیگیسی چلتی ہے تو نیپوٹزم بھی ساتھ میں چلتا ہے. بٹ یو فیل, آئی فیل آلسو کہ جو آپ لوگوں کی گرومنگ ہے, جو آپ لوگوں کی پوری جرنی ہے, اس کو بتانے کا, شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پیپل شوڈ گیٹ انسپائرڈ, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ نیپوٹزم, دیر از بلڈ اینڈ سویٹ. اینڈ کہانی کے اندر اگر ہمیں پتہ نہ چلے تو ہمارا یوتھ جو ہے وہ بھی اس میں آنے سے گھبرائے نا. سو اینڈ اگین, who am I speaking to and what is your name, sir? I am Zulfikar Ali Badr. I am a lawyer by profession and I have been a part and parcel of this journey with Pakistan People's Party. Currently, I am working as the spokesman of the chairman Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, who is also working as Minister for Foreign Affairs of Pakistan. تو میری لیڈرشپ جرنی جو ہے, اٹس اے لانگ جرنی, بیکاز پولیٹیکلی ابھی میں جس پوزیشن پہ ہوں, یہ یہاں پہ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کا انٹریکشن میڈیا سے رہتا ہے, لیگل تو میری پریکٹس ہے ہی ہے, پلس لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. 2008 میں میں نے الیکشن لڑا, بی بی شہید نے ٹکٹ دی تھی, اور اس کے بعد پھر ڈپلومیسی بلاول صاحب کے ساتھ, اور فورن ریلیشن کی انڈرسٹینڈنگ, ملکوں بائی لیٹرل کنیکٹیوٹی کی انڈرسٹینڈنگ, ملٹی لیٹرل فورمز کی اور ڈفرینٹ فورمز کی امپورٹنس اور انڈرسٹینڈنگ, یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ لرننگ. فوڈ فار تھاٹ, جو ایسے ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, اور ہمارے پاکستان کے جتنے یوتھ ہے, وی آر دا ینگسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ, آئی بلیو, چھوڑ کے ملک نہ جائیں, اور جو چلے گئے اوورسیز پاکستانی, ان کو واپس پل بیک کرنے کے لیے آپ کا ٹیک کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو مل کے بیٹھ کے, تمام اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے, تاکہ وی شوڈ پرووائڈ این اپرچونٹی ٹو دا ینگسٹرس. اور یہاں پہ ہم جاب کریشن سے زیادہ انٹرپرینیورشپ کے اوپر کام کریں, تاکہ یہاں پہ لوگوں کو نئے اسٹارٹ اپس, ایس ایم ایز کا موقع ملے, اینڈ دا پیپل ہو ہیو دا ٹیلنٹ اینڈ دے شوڈ بی گیون این اپرچونٹی and support from the government and from the private sector to give them the opportunity to come and step forward. تو وہ contribute کریں پاکستان کی اکانومی کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں پھر لوگ باہر نہیں جائیں گے, پھر لوگوں کو یہیں پہ موقع ملے گا. اینڈ ایک
22 سال پہلے جب میں امریکہ پڑھنے گیا تھا تو وہاں پہ کہتے تھے دیٹ از دا لینڈ آف اپرچونیٹیز، بٹ آئی فیل کہ دس از دا لینڈ آف اپرچونیٹی اینڈ دس از دا لینڈ آف ریسورسز. تو یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ بہتر موقع پیدا ہو سکتے ہیں اور بہتر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. It's been a pleasure speaking to you, and I look forward to many more conversations of ours. Once again, your introduction for the channel. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Voice of Karachi, and thank you for all the listeners and for giving this opportunity to speak to you. My name is Zulfikar Ali Badar, and I am the currently spokesman of the Chairman Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, and I am a lawyer by profession.